پاکستانی طلباء کے لیے برطانیہ میں مفت تعلیم حاصل کرنے کا موقع، شیوننگ اسکالرشپ کی درخواستیں کھل گئیں۔ 2 سال کا تجربہ رکھنے والے مڈ کیریئر پروفیشنلز درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ ٹیوشن فیس، ویزا، رہائش اور ماہانہ الاؤنس فراہم کیا جائے گا۔ درخواستیں 7 اکتوبر تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کہتی ہیں شیوننگ مستقبل کے لیڈرز کے لیے لانچ پیڈ ہے۔ پی جی آئی ایس پی آر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر بننے کی خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا، 2 ٹوک موقف اپنایا۔ فیلڈ مارشل کے بارے میں صدر بننے کی باتیں مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ برطانوی جرید دی اکانومسٹ نے خصوصی انٹرویو میں سوال کیا، پاکستان بھارتی فوجی کارروائی پر کیا رد عمل ظاہر کرے گا؟ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے، شروعات بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے سے ہوگی۔ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا اشتہاری کا سٹیٹس برقرار۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں گواہان کے بیانات ریکارڈ نہ ہو سکے۔ عدالت میں پیش ہونے والے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ علی امین گنڈاپور اور دیگر کے خلاف تھانہ انڈسٹریل ایریا میں مقدمہ درج ہے۔ فیصل جاوید، واسف قیوم اور دیگر پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز سے نااہلی کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا، الیکشن کمیشن نے سنے بغیر نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ زرتاج گل کا حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع، کہا اے ٹی سی فیصل آباد نے غیر موجودگی میں 10 سال قید کی سزا سنائی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے حفاظتی ضمانت دی جائے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے 16 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج۔ ایکسپریس وے سے گرفتار ہونے والے مرد و خواتین کو تھانہ لوہی بھیر منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے الزام میں پی ٹی آئی کے 15 گرفتار سمیت 500 سے زائد کارکنوں پر پرچہ کٹ گیا۔ فردوس شمیم نقوی، راجہ اظہر، عالمگیر خان اور دیگر نامزد۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخ رقم 100 انڈیکس نے 1,44,000 کی سطح عبور کر لی۔ کاروبار کے دوران 1069 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,44,106 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ صدر آصف علی زرداری سے عمان کے سفیر کی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ آصف زرداری نے کہا، پاکستان اور عمان کے درمیان برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت اور اقدار پر مبنی ہیں۔ پاکستان اور عمان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں وقفے سے بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع، مارگلہ کی پہاڑیوں سے آنے والے ریلے سے برساتی نالوں میں طغیانی۔ نیو چٹھا بختاور کا علاقہ زیر آب آ گیا، علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح پھر سے بڑھنے لگی، سپل وے کھول دیے گئے، متعلقہ اداروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ گجرات میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، میاں بیوی زخمی۔ کراچی میں مطلع برآلود، کہیں کہیں بوندا باندی۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد جاں بحق، 4 افراد دکان کی چھت پر لگا بل بورڈ اتار رہے تھے جو بجلی کے تاروں سے ٹکرا گیا، 4 افراد موقع پر چل بسے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے پیرا فورس کی جانب سے دکان پر لگے بورڈ اتارنے کا کہا گیا، کارگر نہ ملنے اور ایف آئی آر کے خوف سے دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت بورڈ اتار رہے تھے۔ کرک میں دہشت گردوں کی فائرنگ، 3 ایف سی اہلکار اور 1 ڈرائیور شہید۔ پولیس کا کہنا ہے شہید اہلکار محمود شاہ، شاہد عبدالرؤف اور ڈرائیور شاہپور کمپنی کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ شہید ہونے والوں کا تعلق لکی مروت اور ٹانگ سے ہے۔ قبائل اسلام میں کوئی آپریشن ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی نقل مکانی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر بے بنیاد تنقید کی جا رہی ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں جو بھی قدم اٹھایا جائے گا اس میں قبائلی عوام کی مشاورت اور تجویز شامل ہوگی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کرنا بغاوت ہے۔ ہم اپنے علاقوں میں امن اور عوام کی سلامتی کے ساتھ قانون کا نفاذ چاہتے ہیں۔ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی، نامی گرامی بیوروکریٹس اب شہریت لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف، ایکس پر پوسٹ میں کہا یہ مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ بیٹوں کی شادی پر 4 ارب کی سلامی وصول کر چکا۔ سیاست دان تو ان کا بچا کچھا کھاتے اور
چولے مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ ملک بھر میں یوم آزادی منانے کی تیاریاں جاری۔ گورنر ہاؤس کراچی میں جشن آزادی و مارکہ حق کی تقریبات، محفل مشاعرہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بھارت کو للکارنے والی شاعری نے شرکاء کا لہو گرما دیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاریاں، قومی ٹیم کا آپشنل ٹریننگ سیشن، نیٹ پریکٹس، باؤلرز اور بیٹرز نے 3 گھنٹے پریکٹس کی۔ سیریز کا پہلا ون ڈے جمعے کو کھیلا جائے گا۔ پی سی بی نے خواتین کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ خواتین ٹیم کی 20 کھلاڑیوں کو 5 کیٹیگریز میں کانٹریکٹس دیے گئے ہیں۔ ایمرجنگ کیٹیگری بھی متعارف کروا دی ہے۔ تمام کیٹیگریز میں پلیئرز کے موضوعوں میں 50%، معاوضوں میں 50% اضافہ کیا گیا ہے۔ آبدوز ٹائٹن کا حفاظتی معیار انتہائی ناقص تھا۔ انسپیکشن میں مجرمانہ غفلت برتی گئی جو تباہی کا باعث بنی۔ امریکی کوسٹ گارڈز کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے تمام افراد پانی کے انتہائی دباؤ کے باعث فوری ہلاک ہو گئے۔ اور مودی سرکار کا مقبوضہ کشمیر پر قبضے کا منصوبہ بھی ناکام۔ پہلی بار مقبوضہ وادی میں 5 اگست کے اقدامات کی کھلی مخالفت۔ جگہ جگہ ناکے اور کڑے پہرے کے باوجود شوپیاں اور سری نگر سمیت دیگر علاقوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی حکومت کی یک طرفہ اقدام کے خلاف نعرے لگائے، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔